قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ ان ولی اللہ، بے شک میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ولی کا مطلب گارڈین، نگران۔ لوگ دوسروں کو ولی بناتے ہیں لیکن ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ولی بنانا ہے۔ اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک جس نے اتاری ہے کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے۔ جیسے اگر بت کو اگر آپ کہیں کہ گائیڈ می ٹوورڈز واٹ از رائٹ، بت کی ناٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے قرآن کے ذریعے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی دوست رکھتا ہے نیک لوگوں کو، یعنی جو نیک ہوتے ہیں، درست راستے پر ہوتے ہیں، صحیح راستے پر ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنا ولی رکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ تدعون، تم پکارتے ہو، جن کو من دونہ، اس کے سوائے، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے ہیں، نصرہم، تمہاری مدد کی، ولا انفسہم، اور نہ اپنے نفسوں کی، ینصرون، وہ مدد کرتے ہیں، یعنی جنہیں اللہ کے سوائے تم پکارتے ہو، امید کرتے ہو، تمہاری تو چھوڑو وہ خود کی بھی مدد نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ ان کے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے تو وہ اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، تو پھر انسان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم پکارو ان کو، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، نہیں وہ سنیں گے، وَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھو گے ان کو، ينظرون، کہ وہ دیکھ رہے ہیں، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، نہیں وہ دیکھتے، یعنی بت جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی جو موٹی موٹی آنکھوں سے لگتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی you see them looking at you but they don't have sight، لگتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں بٹ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، یعنی یہاں پر کہا جائے کس کو تم پکار رہے ہو، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، تم سامنے کھڑے ہو تو پھر تمہاری حاجت یا تمہاری مشکل یا تمہاری جو خواہش ہے وہ کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ خذ العفو، پکڑو درگزر کو، یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو برا اخلاق کرتا ہے یا جو بھی برا کام کرتا ہے یا آپ سسٹم کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے تو ان کو کیا کرو؟ درگزر کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دو نیکی کا، یعنی ٹھیک ہے درگزر کرو، اگنور کرو، چھوڑ دو ان کے، یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے بیسیکلی کہ ان کو مارو پیٹو، کیونکہ جو شرک کرتا ہے اب بلانے پر بھی ہدایت کی طرف نہیں آتا ہے تو ان کو مارو پیٹو، یہ سب مت کرو، ان سے گالی گلوچ مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، چھوڑ دو، لیکن ایسے بھی پورا نہیں چھوڑنا ہے، لیکن ان کو نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اعراض برتو جاہلوں سے، یعنی جو بحث کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، ان کو کیا کرو؟ چھوڑ دو اور اعراض برتو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر وسوسہ آئے تجھ کو، مِنَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی طرف سے، نزغن، کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، پس پناہ طلب کرو اللہ کی، یعنی اب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ سمپل ایک ہی طریقہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسے ڈالنے کو بھی سننے والا ہے اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کو بھی جو ہے سننے والا ہے۔ ینزغن کا جو ہے یہ جو ہے نون ضا اور غین روٹ ہے، اس کا مطلب جو ہے انگلیوں
کے جو ٹپس ہوتے ہیں اس کے ساتھ گدگدانے کو آتا ہے. یعنی اب شیطان کا کام ہی کیا ہے؟ اکسانا، انسٹیگیٹ کرنا، گدگدانا، ایک جو ہے دل میں بات ڈال دینا. تو جب بھی ہم کو جو ہے وہ آتا ہے وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو فوری کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے. اور بیسک سمپل طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ساری چیزیں پڑھ لیکن سمپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تو سب کو آتا ہے. اور شیطان کیسے بھٹکاتا ہے انسان کو؟ جو ہے نا دل کے ذریعے بھٹکاتا ہے. تو یہاں پر دل کا سلامت ہونا، دل کا محفوظ ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور دل کے دروازے شیطان کے لیے بند رکھنا یہ بہت ضروری ہے. جیسا غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ جیسا ہی غصہ آتا ہے شیطان کے لیے دل کا دروازہ کھل جاتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ سالوں میں اپنے امیج بناتا ہے اور ایک غصے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا سارا امیج خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے رسوا ہو جاتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر دیتا ہے. پھر حسد، جب انسان دوسرے سے حسد کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے لمٹس کو کراس کر لیتا ہے اور پھر شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے. اسی طرح لالچ، اٹریکشنز آف دنیا، جیسے کپڑے، زیور، زینت، ان سب سے اٹریکٹ ہونا. تو پھر جب اٹریکشنز ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کے بھٹکاوے اور وسوسے میں آ جاتا ہے. لوگوں سے امیدیں باندھنا، اللہ سے چھوڑ کر لوگوں سے امیدیں باندھنا، اس سے بھی انسان شیطان کے جو ہے گرپ میں آ جاتا ہے. جلد بازی کرنا، تو جلد بازی بھی جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ حکمت سے کام کرنے نہیں دیتا ہے. پھر بخل کرنا، کیونکہ ہمیں فیوچر کی پھر زیادہ فکر ہونے لگتی ہے. اور پھر جماعتوں میں تفرقہ بازی جو ہے کرنا، اپنے آپ کو جو ہے ڈیوائیڈ کر لینا، یہ بھی جو ہے. اور بدعت تو ہے ہی ہے. جذبات، خواہشات، محبتیں، یہ تین انسان کی ایسی کمزوریاں ہیں، اسپیشلی جذبات، خواہشات، محبتیں، یہ تین ایسی کمزوریاں ہیں جس پہ شیطان کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے اور پھر انسان کے دل میں انٹر ہو جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. تو تمام چیزوں سے وہ ہونا ہے، اور جو بھی چیز ہم کو قرآن اور سنت سے ڈیویٹ کرے تو پھر سمجھ جانا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اذا مسہم، جب چھو جاتا ہے ان کو، چھو یعنی بالکل ٹچ کرنا. طائفن، کوئی خیال، یعنی کوئی خیال آتا ہے. طائفن جو ہے طوف سے ہے، طواف بھی اسی کے روٹ سے ہے، یعنی چکر لگانا، گول گول پھر کے جو بار بار دل میں خیال آتی ہے. من الشیطانی، شیطان کی طرف سے. تذکروا، تو وہ نصیحت پکڑتے ہیں. فاذا ہم، یعنی جیسے ہی جو ہے شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے، پھر دل میں پلٹ کے خیال آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نصیحت پکڑتے ہیں. نصیحت کیا ہے؟ پچھلی اوپر کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ شیطان کی طرف سے کوئی بھی بات آئے تو فوری اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر جب وہ دیکھنے والے ہیں، یعنی فوری پہچان لیتے ہیں، ان کے دل کی، دماغ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے کہ یہ تو جو ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ، یہ شیطان کی طرف سے ہے. وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، يَمُدُّونَهُمْ، کھینچتے ہیں ان کو، فِي الْغَيِّ، گمراہی میں. یعنی اب یہ کیا ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ ساتھ کے لوگ جو ہوتے ہیں جو شیطان کے گروپ میں ہوتے ہیں، وہ شیطان ہوتے ہیں جو انسان کے روپ میں یا شیطان کے روپ میں ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ گمراہی میں کھینچتے ہیں. ثم لا یقصرون، پھر نہیں وہ کمی کرتے، یعنی برائی کی طرف بلاتے اپنی کوشش میں کوئی کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ، اور جب نہیں لائے تم ان کے پاس کوئی نشانی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا، کہتے ہیں، لولا اجتبیتها، کیوں نہ تو نے چن لیا اس کو. یعنی اب یہاں پر تم اپنی مرضی کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کہتے کہ تم اپنی مرضی کی نشانیاں، معجزے ہم کو کیوں نہیں دکھاتے. قل انما اتبع ما یوحى، کہہ دیجئے بے شک میں پیروی کرتا ہوں جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے. ھذا بصائر، یہ کھلی دلیل ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وہدی، اور ہدایت. ورحمہ، اور رحمت. لقوم یؤمنون، اس ایک قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو. یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ کیوں نہیں تم لے کر آتے اور تم چن لیتے. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ الگ الگ طریقے کے معجزے مانگتے، نشانیاں مانگتے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہے تو وہ نشانیاں کیوں نہیں دکھاتے ہم کو. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں دکھانا، معجزے دکھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ صرف وہی کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں آتی، یعنی وہی میں کبھی کبھی جو ہے وقفہ ہو جاتا، پاز ہو جاتا، فاصلہ ہو جاتا. تو آپ خود کیوں نہیں، یعنی کیوں روز آیتیں نہیں آتے؟ لوگ کہتے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی طرف سے قرآن آتی ہے تو آپ کیوں نہیں
ہی لے کر آ رہے ہیں، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے قرآن گڑھ کر نہیں آتے، جب وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے تبھی وہ جو ہے بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن جب آتی ہے تو پھر وہ کیا ہے، ھذا بصائر من ربکم، یہ کھلی دلیلیں ہیں تمہاری رب کی طرف سے، تو اس کی ویلیو سمجھو، ہدایت ہے جو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، رحمت ہے کیونکہ ہدایت کے راستے پر چلو گے تو پھر وہ تمہیں جنت تک پہنچائے گی، لیکن کس کے لیے؟ ایک قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو۔ قرآن میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اہل مکہ کے ڈیمانڈز ہے کہ ہمارے سامنے نشانیاں لائیے، ہم ایمان لے کر آئیں گے، کہیں سے پانی نکالو، آسمان پہ سیڑھی لگاؤ، تو جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب سیلف ایک معجزہ ہے۔ اگر ہم اس کی طرف دیکھیں گے کس طرح کھلی دلیلیں ہیں تمہاری رب کی طرف سے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، تمہارے لیے کوئی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اس قرآن کو دیکھو گے تو ہی تم ایمان لا سکتے ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا، پس غور سے سنو، یعنی جب بھی قرآن جو ہے پڑھی جا رہی ہے تو اس کو غور سے سننا۔ ایک ہوتا ہے صرف سننا مطلب آواز سننا، لیکن یہاں پہ استمعوا یعنی سن کر سمجھنا کی بات ہے، تو یہاں پر کیا کرنا ہے، سن کر سمجھنا ہے، لہو اس کو، کس کو؟ قرآن کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا رحم تم پر ہو تو جب بھی قرآن پڑھی جائے تو پھر کیا کرو، اس کو غور سے سنو۔ تو اس لیے قرآن جب پڑھی جا رہی ہے تو اس کو کان لگا کر سننا ہے، ایسے نہیں کہ آپ پلے کر رہے ہیں، فون پہ بھی بات کر رہے ہیں اور گھر کا کام کرتے کرتے آپ سن سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن جب کانسنٹریشن سے آپ سن رہے ہو، ایسا نہیں کہ بات بھی کر رہے ہیں آپ، جو ہے کچھ اور بھی سن رہے ہیں، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، ایک طرف جو ہے برکت کے لیے اس کو لگا کے رکھ دیا، ایسا نہیں، جب قرآن پڑھی جا رہی ہے تو اس کو غور سے سننا ہے۔ اسی لیے جو ہے جب جماعت سے نماز میں امام سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلے اس کو سننا ہے، پھر جب سورۃ الفاتحہ کے بعد امام پاز دیتے ہیں ہمیں پڑھنے کے لیے تو پھر جب اس میں پڑھنا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کیجئے اپنے رب کا، اور ذکر جو ہے نماز، قرآن، اذکار، تسبیحات کسی کے بھی ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ ذکر کا مطلب ذہن پر طاری رکھنا، تو اپنے رب کو ذہن پر طاری رکھنا ہے، نماز سے، قرآن سے، اذکار سے، تسبیحات سے، فی نفسک، اپنے دل میں، یعنی دل سے، شعور سے، اندر سے جو ہے کرنا ہے، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، اب اپنی عاجزی کے، ہمبلنس کی، او اللہ سبحانہ وتعالی، I'm nothing in front of you، میں بہت کمزور ہوں آپ کے سامنے، وخیفہ، اور خوف کے ساتھ، ایک ڈر کے ساتھ کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ میرا بہت قدرت رکھنے والا ہے، ودون الجہری، اور بغیر اونچی، من القولی، آواز میں نے ہلکی آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ کب یاد کرنا ہے؟ بالغدوی، صبح کے وقت، یعنی جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے تب، والآصال، اور شام کے وقت، یعنی عصر سے مغرب کے ٹائم پہ، یہ جو ہے اذکار کے ٹائم بتائے گئے ہیں، صبح شام جو ہے اذکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ولا تکن، اور نہ ہو آپ، من الغافلین، ان میں سے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی غفلت کیا ہے؟ غفلت کا مطلب کیا ہے؟ بھول جانا، اور سب سے بڑی غفلت کیا ہے؟ یہ بھولنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ایک بطور ایگزام آئے ہیں، اصل ہمارا رزلٹ کہاں ہے؟ آخرت ہے۔ غفلت کیا ہے؟ ان اویئر ہونا، بے خبر ہونا، تو پھر یہاں پر ہم بالکل بھی ان اویئر نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے آئے ہیں، توحید قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس چیز سے ہم غافل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ ہستیاں، عند ربک، جو تیرے رب کے پاس ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کون سی ہستیاں ہیں؟ فرشتے ہیں، لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کرتے، عن عبادت ہی، اس کی عبادت سے۔ اب یہاں پر فرشتوں کے بت بنا کر مشرکین مکہ انہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر بالکل جو ہے کیا کرتے ہیں؟ تکبر نہیں کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَ، اور وہ تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ
کے کام میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اس کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ ایک تو ہے فزیکل سجدہ جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ سجدے کا مطلب ٹوٹلی سرنڈر کرنا بھی ہے۔ تو یہ فرشتے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں پورے کے پورے مشغول ہیں۔ یہ جو لاسٹ والی آیت ہے وہ سجدہ تلاوت ہے، یعنی جب یہ پہلی دفعہ آئی ہے اب تک، تو جب ایسی آیات جو ہے پڑھی جاتی ہے ان کو جس میں سجدے کا ذکر ہے تو وہاں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے، اور کون کریں گے سجدہ؟ پڑھنے والا بھی سجدہ کرے گا اور سننے والا بھی سجدہ کرے گا۔ اب کیا یہ سجدے تلاوت جو ہے واجب ہے؟ یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو بھی چلے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری کی جو ہے روایت ہے، ایک بار جمعے کے خطبے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نحل کی تلاوت کی تو سجدے کا موقع پر ممبر سے اتر کر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی کیا۔ پھر نیکسٹ جمعے میں ہی ڈڈ ناٹ ڈو سجدہ اینڈ سیڈ دس از ناٹ واجب، اگر ہم نہیں کریں گے تو بھی اوکے ہے۔ اور اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم سنائی اور آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کرے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کرے تو پکڑ بھی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان تلاوت کرتے ہوئے سجدے کے مقام پر پہنچتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس سے شیطان روتے ہوئے الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے تباہی، اسے سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کر دیا بنی آدم کو، تو اس کے لیے جنت ہے اور مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے نہیں کیا اور میرے لیے آگ ہے۔ یعنی جب ہم سجدے تلاوت کے بعد جو ہے سجدہ کرتے ہیں تو شیطان بہت روتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی صورت تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا تو سجدہ فرماتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض لوگ سجدہ کرنے کے لیے جگہ بھی نہ پاتے، یعنی اتنی بھیڑ ہوتی تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کی آیتیں جب پڑھی جاتی تو پھر سجدہ کرتے۔ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، سطر کی ضرورت نہیں ہے، صرف سجدہ کر لے تو کافی ہے۔ اور سجدہ کیسے کریں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز کی طرح پورا تکبیر وغیرہ کر کے نماز کی طرح انٹر ہو کے سجدہ کرتے ہیں، نہیں، سجدے تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی سجدہ ہوگا، اور وہ ایک سجدہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر کہیں گے، سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ یہ کہیں گے۔ سجدے تلاوت کی جو ہے دعا بھی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ یہ سجدے تلاوت کی دعا ہے، اگر آپ یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، ایک سنت فالو کریں گے یہ ہوگا، لیکن اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ صرف سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے یہ پڑھ لیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ جو ہے کوئی ریکارڈنگ سن رہے ہیں، یعنی جیسے یوزلی فون میں، موبائل میں، یوٹیوب پر جو ہے اگر آپ تلاوت سن رہے ہیں تو پھر تب سجدے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب پڑھنے والا سجدہ کرتا ہے تو اس کے بعد سننے والا کرنا ہے، بیکاز دا ریسائٹر از ناٹ ڈوئنگ سجدہ، تو پھر سننے والے کو سجدے سے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورۃ الاعراف جو ہے کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال ہم نیکسٹ سیشن میں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ مکی صورت ہے، توحید کی کافی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے بالکل بچا کر رکھے اور توحید پر قائم رکھے۔ اور شرک سے بچنے کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور توحید کے اوپر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔